الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. اس سے پہلے کی آیتوں میں جہنم اور جہنمیوں کا تذکرہ کیا گیا تھا. جہنم میں جس قسم کی تکلیفیں ہیں اور کھانے پینے کی جو پریشان کن چیزیں ہیں ان کا بھی ذکر ہوا تھا. کانٹے دار درخت کھانے کو ملے گا، گرم کھولتا ہوا پانی اور کچھ لہو اور پیپ وغیرہ پینے کو ملے گا، اور اس طرح کی اور بھی دیگر سزائیں ہیں جو وقتاً فوقتاً انہیں دی جائیں گی. جب جہنمی انسان جہنم میں داخل ہوگا تو ایک دوسرے کو بھی لوگ کہیں گے کہ تمہارا یہاں آنا ٹھیک نہیں ہے، یا فرشتے بھی کہیں گے تمہارے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. پھر جب لوگ جہنم میں چلے جائیں گے تو تابع و متبوع، پیر و مرید، ان دونوں کے درمیان کی جو گفتگو ہے، مکالمہ ہے، قرآن مقدس کی ان آیتوں میں ہلکا سا اس کا بھی تذکرہ ہے. جہنم میں داخل ہونے والا عام انسان اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کرے گا، درخواست کرے گا، یہ فلاں فلاں اکابرین ہیں، بزرگ ہیں، سردار ہیں، لیڈر ہیں، جن کے کہنے پر ہم جہنم میں چلے آئے، یعنی ان کے کہنے پر غلط اعمال کیے اور نتیجے کے طور پر جہنم میں پہنچ گئے ہیں. اس لیے میری درخواست یہ ہے کہ انہیں دوہری سزا دی جائے. ایک تو ان کے خود گناہ گار ہونے کی سزا، دوسری یہ کہ اس نے ہمیں گمراہ کیا تھا اس کی سزا. قرآن کے مطابق ہر ایک کے لیے دوہری سزا ہوگی، کیونکہ جو گمراہ ہوئے بعد والوں کے لیے وہ بھی گمراہ کرنے کا ذریعہ بنے. پھر اخیر میں یہ بات آئی تھی کہ جہنمی انسان جو دنیا میں برے تھے، اچھے انسان کے بارے میں غلط نظریہ رکھتے تھے، ان کا تمسخر اور مذاق اڑایا کرتے تھے، جب جہنم میں پہنچیں گے تو تلاشیں گے وہ لوگ کہاں ہیں. دنیا میں ہم جنہیں ذلیل و خوار سمجھتے تھے وہ کہاں ہیں؟ ہم نے ان کا مذاق اڑایا تھا، وہ دکھائی نہیں دیتے. ظاہر سی بات ہے، وہ لوگ تو اچھے تھے جنہیں دنیا والے برا سمجھ رہے تھے. برے لوگ اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو تلاش کریں گے، جبکہ وہ لوگ جب اچھے تھے تو اللہ نے ان کی اچھائی کا بدلہ دیا اور اسے جہنم سے محفوظ کر کے جنت میں بہترین جگہ عنایت فرما دی. اس وقت میں ایسے جہنمیوں کی تکلیف میں اور اضافہ ہو جائے گا کہ ہماری حماقت و بے وقوفی کا تماشا دیکھا جائے کہ دنیا میں جنہیں ہم حقیر سمجھتے تھے وہ تو جنت کے بالا خانوں میں ہیں، اور ہم اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے ہیں وہ جہنم کے جیل خانے میں ہیں. تو در حقیقت اس طرح بھی ان کی سزا میں، ان کی تکلیف میں اضافہ ہو جائے گا. یہ جو مکالمہ ہوگا، گفتگو اور بات چیت ہوگی جہنمیوں کا آپس میں ایک دوسرے سے متعلق، قرآن کہتا ہے یہ کوئی سرسری اور یوں ہی بات نہیں ہے،
یہ بالکل مبنی بر حقیقت بات ہے، ایسا ہونا ہی ہونا ہے۔ آگے کی آیتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا، آپ دنیا والوں کے سامنے اس بات کا برملا اعلان کیجئے، قل انما انا منذر، یقیناً میں اللہ کی طرف سے خبردار کرنے والا ہوں، نبی و رسول ہوں جو تمہیں اللہ کی پکڑ اور اس کے عذاب سے وقت سے پہلے ہی خبردار کرتا ہوں۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، یاد رکھو کہ اللہ کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، وہ تنہا ہے اور بڑا زبردست غلبہ والا ہے۔ ہر نبی و رسول نے دنیا میں سب سے پہلے آنے کے بعد اللہ کی وحدانیت ہی کا پرچار کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا والوں کے سامنے ہی کہا کہ میں رسول و نبی ہوں اور تمہیں ایک اللہ سے ڈراتا ہوں اور ایک اللہ کی عبادت و بندگی کرنے کا درس دیتا ہوں۔ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اس کا کوئی ساجی شریک اور پارٹنر نہیں ہے، وہ اکیلا ہی غلبہ والا ہے، ساری کائنات اس کا مخالف ہو جائے اسے کسی قسم کی چیز کی پرواہ نہیں ہے، اتنا قدرت رکھتا ہے، غلبہ رکھتا ہے کہ سارے جہان کو بیک لمحہ تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، آسمان و زمین اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کا رب ہے، اس کا مالک ہے۔ العزیز طاقتور ہے، الغفار بڑا معاف کرنے والا ہے۔ ان دو آیتوں میں اللہ کی دو صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی آیت میں کہا گیا الواحد القہار، اللہ یکتا ہے اور غلبہ والا ہے۔ دوسری آیت میں کہا گیا کہ اللہ طاقتور ہے اور بڑا معاف کرنے والا ہے۔ ایک انسان کمزوری میں کسی کو معاف کر دیتا ہے، بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، معاف کر دیتا ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ بدلہ نہیں لے سکتے تو صبر کر لیا، لیکن ایک آدمی بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے پھر بھی معاف کرتا ہے، یہ کمال کی بات ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ ساری کائنات کی مخلوق سے بھرپور بدلہ لینے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہوگی تو اللہ سب کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ ہی نے یہ اصول مرتب کر دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یاد رکھنا اللہ کے ساتھ اگر کسی کو شریک کیا جائے تو شرک کرنے کو اللہ کبھی بخشے گا نہیں، کبھی معاف نہیں کرے گا۔ شرک کے علاوہ جتنا بڑا سے بڑا گناہ انسان کر لے گا اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ یہاں بھی یہ بات یاد رکھیں، کوئی انسان اللہ سے زبردستی معاف نہیں کروا سکتا ہے، اللہ کی مشیت پر موقوف، اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا۔ لیکن معاف کرنے سے متعلق یہ شرط لگا دی، شرک نہیں کرو گے تو معافی کی امیدوار رہ سکتے ہو، امید رکھ سکتے ہو، اور اگر شرک کر لیا تو پھر تمہاری معافی کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، یعنی تمہاری معافی کوئی صورت ہی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس مناسبت سے اللہ نے آسمان و زمین کا رب اور اس کا مالک ہونے کا تذکرہ کرنے کے ساتھ کہا کہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں میرے قبض قدرت میں، میرے اختیار، میرے ہاتھ میں ہیں، ہم جب چاہیں جس طرح چاہے اسے پھیر سکتے ہیں اور اسے موڑ سکتے ہیں۔ قُلْ هُوَ نَبْأٌ عَظِيمٌ، اے نبی کہہ دیجیے کہ یہ تو بہت بڑی خبر ہے۔ بہت بڑی خبر کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تمہارے لیے بڑی خبر ہے۔ دوسری بات، میں اللہ کا رسول ہونے کی حیثیت سے اللہ کی توحید کا پرچار کرتا ہوں، توحید سب سے بڑی چیز ہے۔ اور تیسری بات کہ انسان کی زندگی اور کائنات کا خاتمہ ہونا ہی ہونا ہے، وہ قیامت کی خبر ہے، جس کو قرآن مقدس نے نبأ عظیم سے کہا، اَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ،
بڑی خبر سے مراد قیامت کی خبر ہے، گویا آپ فرما دیجئے کہ وہ تو بہت بڑی خبر ہے۔ انتم عنہ معرضون، اور تم مجھ سے اعراض کرتے ہو، منہ پھیر لیتے ہو۔ رسول کی شخصیت بڑی ہے، تم مجھ سے منہ موڑتے ہو۔ توحید کی تعلیم بہت بڑی چیز ہے، تم مجھ سے بے اعتنائی برتتے ہو۔ قیامت کا واقع ہونا ایک بہت بڑی خبر ہے، تم اس پر توجہ نہیں دیتے ہو۔ تو پھر تمہاری تباہی و بربادی کا وقت آئے گا تو بچائے گا تمہیں کون؟ اس لیے فرمایا ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، میرے پاس کوئی علم نہیں ہے ملأ اعلیٰ کی، آسمان میں جو فرشتوں کی جماعت ہے، اوپر والے کی کیا بات ہے اور کیا خبر ہے، ان کی گفتگو کیا ہوئی، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، جب آپس میں جھگڑ رہے تھے یا بحث و مباحثہ کر رہے تھے ملأ اعلیٰ میں، آسمانی دنیا میں، اس کی خبر تو میرے پاس نہیں ہے۔ وہ کیا بحث کر رہے تھے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ روئے زمین پر ایک ذمہ دار، قانون کو نافذ کرنے والا مخلوق یعنی انسان کو بھیجنے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء نحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے اللہ روئے زمین پر ایسی مخلوق پیدا کرے گا جس کا کام فساد پھیلانا ہو، خونریزی کرنا جس کا کام ہو، تیری تسبیح و تحلیل، بزرگی اور بڑائی بیان کرنے کی بات ہے تو ہم تو اس کے لیے ہیں ہی۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ یہ مخلوق کیسی ہوگی، یہ حضرت انسان کا وقار و مقام کیا ہوگا، تو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ فرشتے خاموش ہو گئے، جس کی تفصیل اس سے پہلے سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں آ چکی ہے۔ اسی کے بارے میں فرمایا کہ فرشتے اور اللہ کے درمیان کیا گفتگو ہوئی، ہمیں پتہ نہیں۔ دوسری بات، جب آدم علیہ السلام کو تیار کر دیا گیا اور علم کی دولت سے مالا مال کیا گیا، فرشتوں کو آدم کی شاگردی میں رکھا گیا اور آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا استاد بنایا گیا، تو اللہ نے کہا اسجدوا لآدم، سب مل کر آدم کے سامنے سجدہ کرو، ان کی تعظیم و تکریم ادب و احترام بجا لاؤ۔ تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب فرشتے اور ابلیس میں گفتگو ہوئی، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اپنی وجہ بتائی ہوگی، لیکن قرآن نے جو تذکرہ کیا ہے کہ اللہ نے ابلیس سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ میرا حکم تھا، تو اس وقت میں ابلیس نے اپنی بڑائی کا، تکبر و پندار کا اظہار کیا کہ میں انسان سے بہتر ہوں اور بہتر کبھی کمتر کے سامنے جھکا نہیں کرتا ہے۔ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے۔ آگ کی خصوصیت ہوتی ہے جلانے سے اوپر کو جاتی ہے، اور مٹی کی خاصیت یہ اوپر پھینکنے سے بھی نیچے کو چلی آتی ہے۔ تو جھکنا اس کا کام ہے، اٹھنا ہمارا کام ہے۔ یہ کہہ کر وہ ابلیس نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہ کرنے کو صحیح تصور کیا اور اللہ کے سامنے بحث کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے نبی سے کہلوایا گیا، مجھے پتہ نہیں ہے کہ آسمان میں اللہ اور فرشتوں کے درمیان کیا بات ہوئی، فرشتے اور ابلیس کے درمیان کیا بات ہوئی، اللہ اور ابلیس کے درمیان کیا بات ہوئی، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہاں ان یوحا الیہ، مگر بات یہ ہے کہ میرے پاس تو وحی آئی ہے، نہیں وحی آئی مجھ پر الا انما انا نذیر مبین، مگر میں کھلا ڈرانے والا ہوں۔ جو ملأ اعلیٰ میں گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، مکالمہ ہوا، اس کی خبر اللہ نے وحی کے ذریعے ہمیں دی ہے، اور اسی وحی کی روشنی میں، اسی پیغام کی روشنی میں میں دنیا والوں کو کھلے طور سے خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں۔
اور اس تاریخ کو یاد دلانے کے لیے آیا ہوں کہ آدم بھی جنت میں اور ابلیس بھی جنت میں۔ فرشتوں کو حکم ہوا سجدہ کرو آدم کے سامنے، چونکہ فرشتوں کی جماعت میں ابلیس شامل تھا، اس کو بھی حکم تھا تم بھی سجدہ کرو، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ فرشتوں نے سجدہ ریزی کی، تعظیم بجا لایا، تو فرشتوں کا مقام منصب بحال رہا۔ سجدہ ابلیس نے نہیں کیا، اس ابلیس کے سجدہ نہ کرنے کے نتیجے میں اسے ذلیل و خوار کر کے جنت سے باہر پھینک دیا گیا۔ پھر آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا موقع ملا، ان کی بھی آزمائش ہوئی کہ جنت کی ساری نعمتوں سے فیضیابی حاصل کرو، لیکن ایک درخت کے قریب مت جانا۔ مگر آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی اور شیطان کے وسوسہ اندازی کے نتیجے میں آدم علیہ السلام نے اس منع کردہ گاچھ کو کھا لیا۔ نتیجے کے طور پر ان کو بھی جنت چھوڑ کے دنیا آنا پڑا۔ بتانا مقصد یہ ہے، میں خبردار تمہیں کرتا ہوں، یہ اللہ کی وحی کی روشنی میں جنت گناہ گاروں کے لیے نہیں ہے، جنت نافرمانوں کے لیے نہیں ہے۔ آدم سے بھول ہوئی، جنت سے نکالے گئے، شیطان نے غلطی کی، جنت سے باہر کر دیے گئے۔ دنیا میں تمہیں آنے کا موقع ملا ہے، تمہیں جنت کا راستہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر تم جنت کے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہو اور اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار ہو، تب تو تمہاری گھر واپسی ہوگی اور جنت تمہارا ٹھکانہ بنا دیا جائے گا۔ لیکن اگر تم نے ایسا عمل نہیں کیا اور خلاف شریعت کو عمل تم نے پیش کیا، تو یقین رکھو کہ جب گناہ گار کو جنت سے نکالا جا سکتا ہے تو پھر گناہ گار کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت بھی نہیں ملے گی۔ اسی قرآن نے کیا کہا، ان یوحا الیہ، نہیں آتی میرے پاس وحی، الا مگر انما انا نذیر مبین، کہ میں کھلا ڈرانے والا اور خبردار کرنے والا ہوں۔ یعنی اس وحی کے ذریعے سے، یا وحی کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ میں دنیا والوں کے سامنے اللہ کا پیغام کھلم کھلا بیان کر دوں۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، اسی مکالمے کا ایک ہلکا سا تذکرہ آگے کی آیتوں میں کیا جا رہا ہے۔ یاد کیجیے اس زمانے کو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، بنا دیا گیا۔ پھر فرشتوں سے کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر جب میں اس کو ٹھیک ٹھاک کر دوں، یعنی آدم کا پتلا بنا کے تیار کر دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں اپنی جانب سے اس میں روح بھی ڈال دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب کے سب اس انسان کے سامنے سجدہ میں گر جانا۔ اللہ نے سارے فرشتوں کو، جس میں ابلیس بھی شامل تھا، حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے کے سارے فرشتوں نے ایک ساتھ سجدہ کیا، یعنی اجتماعی سجدہ، بہت بڑی چیز ہے۔ آدمی الگ الگ نماز پڑھ سکتا تھا، لیکن اسلام نے کہا کہ الگ الگ نماز پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوگا، سنت و نوافل الگ الگ پڑھو، لیکن فرض کے لیے اجتماعیت ضروری ہے۔ 5 وقت مسجد میں آ کر ایک ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ پھر فرشتوں کی صف کا تذکرہ کیا، صفن کانہم بنیان مرصوص، ان کی صفیں ایسی ہوتی ہیں گویا گچ پلائی گئی دیوار ہے۔ تو نماز پڑھنے کے لیے آئے تو ایسی صف بندی کریں کہ اگر 20 سے 1 آدمی کھینچا جائے تو پوری صف ہل جائے، اتنی مضبوطی کے ساتھ صف بندی ہونی چاہیے۔ تو کیا کہا کہ جب میں اس کو ٹھیک ٹھاک کر دوں اور اس میں روح ڈال دوں تو تم سب کے سب اس کے سامنے سجدہ کرو۔ تو سارے فرشتوں نے ایک ساتھ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا اور ان کی تعظیم بجا لائی۔ الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا،
اس نے بڑائی دکھلائی، تکبر کیا اور وہ کافر ہو گیا۔ غور کریں گے آپ، ایک انسان بولتا ہے کہ میں متکبر نہیں ہوں، گھمنڈی نہیں ہوں، میں تکبر نہیں کرتا ہوں، لیکن قرآن کے اس بیان کے مطابق اگر کوئی انسان اللہ کے سامنے جھکتا نہیں ہے تو اس سے بڑا متکبر کیا ہوگا؟ اس سے بڑا تکبر کرنے والا کون ہوگا؟ کہ اللہ کہتا ہے جھک جاؤ، آپ جھکتے ہی نہیں ہیں، اکڑتے ہیں آپ۔ تو انسان کے سامنے اکڑنے والا تو متکبر ہوتا ہے، انسان اگر اللہ کے سامنے جھکتا ہے اس سے بڑا متکبر کون ہوگا؟ تو شیطان نے تکبر کیا اللہ کے سامنے، اللہ کے حکم کے مطابق آدم کے سامنے سجدہ ریزی سے انکار کر دیا، سجدہ نہیں کیا، یہ خود تکبر ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب اس سے پوچھا گیا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو پھر اپنی بڑائی کا اظہار کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا، میں بہتر ہوں، یہ کمتر ہے۔ بہتر کبھی کمتر کے سامنے جھکا نہیں کرتا۔ اسی کیا کہا؟ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ اللہ نے کہا اے ابلیس، تمہیں کس چیز نے منع کیا کہ تم اس کے سامنے سجدہ کرو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھ سے بنایا ہے؟ ساری کائنات تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے، لیکن آدم کی رفعت شان کو بیان کرنے کے لیے خصوصیت سے اللہ نے کہا میں نے اپنے ہاتھوں ہی سے بنایا ہے، یہ شان کو بنانا ہے۔ تو جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اس کے سامنے تمہیں جھکنے کا حکم دیا، سجدہ کرنے کا حکم دیا، تم اس کے سامنے سجدہ نہیں کیے، تو تمہیں سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا ہے؟ روکنے والی کیا چیز تھی؟ ابلیس نے اس کا اظہار کر دیا۔ آگے اس کا تذکرہ، استکبرت ام کنت من العالین، تم نے تکبر کیا اور تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کا حکم ملا، ظاہر سی بات ہے کہ میں تم سب سے بڑا ہوں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تم یہ نہیں دیکھتے کہ آدم چھوٹا ہے کہ بڑا، آدم کے سامنے جھکنا ہے کہ نہیں جھکنا اس کے چھوڑ دیتے، حکم دیکھتے کہ اللہ حکم دے رہا، کون حکم دے رہا ہے؟ حکم دینے والا تو اللہ ہے، اللہ کے حکم کو مانتے تو اپنی بڑائی کا اظہار ہی نہیں کرتے۔ اس لیے استکبرت، تم نے تکبر کیا، ام کنت من العالین، کہ تم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگ گئے۔ پھر شیطان نے اس کا تذکرہ کیا، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اے اللہ، آدم کے سامنے میرے نہ جھکنے کی وجہ ہے، اور وجہ کیا ہے؟ میں اس سے بہتر ہوں، اور بہتری کی وجہ کیا ہے؟ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اور سب جانتا ہے کہ مٹی کے بالمقابل آگ بہتر ہوتی ہے، تو بہتر کبھی کمتر کے سامنے کیسے جھک سکتا ہے؟ یہ شیطان کی فکری غلطی تھی کہ شیطان آگ کو مٹی سے بہتر سمجھتا ہے۔ وہ چیز بہتر کیسے ہو سکتی ہے جو انسان کو بھی جلا کے راکھ کر دے اور کائنات کو بھسم کر دے؟ چیز تو وہ بہتر ہے جو ساری چیزوں کو اپنے اندر جگہ دے دے۔ مٹی کا عالم یہ ہے، اچھا برا سب کو اپنے دوش اور اپنے کندھے پر اٹھائی ہوئی ہے، یہ بہتر ہے؟ یا کسی مزاج کے خلاف کوئی کام ہوا اور جلا کے خاکستر کر دیا، وہ بہتر ہے؟ تو آگ کو بہتر سمجھنا یہ شیطان کی فکری غلطی تھی، اس کی سوچ کی خرابی تھی۔ اور جب انسان اپنے سوچ کی خرابی سے دوچار ہوتا ہے تو اپنی غلطی اس کی نگاہ میں اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا میں بہتر ہوں اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اور جو بہتر ہوتا ہے وہ کبھی بدتر و کمتر کے سامنے جھکا نہیں کرتا۔ اس لحاظ سے اس بہتری کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آدم کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ اس کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کائنات کا مالک و مربی خالق اللہ ہے، اور اللہ حکم دیتا ہے کہ آدم کے سامنے جھکو، تو آدم کو دیکھنے کے بجائے اللہ کا حکم دیکھنا چاہیے۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم، اللہ نے کہا نکل لے یہاں سے، کیوں؟ فإنك رجیم، کیونکہ تو دھتکارا ہوا ہے،
تجھ پر لعنت و ملامت ہے۔ اتنے دنوں تک فرشتوں کی صحبت میں رہے، پھر بھی تمہاری فطرت بدلی نہیں۔ ابلیس کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ ابلیس فرشتہ میں سے نہیں تھا، وہ جنات کا ایک فرد تھا۔ انسانی آبادی سے پہلے اس دنیا میں جنات کی آبادی تھی۔ جب جنہوں نے سرکشی کی، بدماشی کی، تو فرشتوں نے اسے مار مار کر کھلیان کر دیا اور دریا کنارے میں اور پہاڑوں کے اوٹ میں اور بیابان میں سے بھیج دیا۔ اسی میں چھوٹا تھا، خوبصورت بچہ تھا، فرشتے اٹھا کے لے کے چلے گئے۔ تو فرشتوں کی مجلس میں رہنے لگے، فرشتوں ایسے عبادت کرنے لگے، فرشتے ایسے علم حاصل کرنے لگے، گویا پتہ نہیں چلتا تھا کہ ابلیس ہے یا فرشتہ، دونوں کی نسل ایک ہو گئی۔ لیکن جب آزمائش ہوتی ہے تو حقیقت کا پتہ چل ہی جاتا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا اور اس کے بعد سجدہ کرنے کو کہا تو فرشتوں کے اندر تو اللہ نے اطاعت و فرما برداری ودیت کر دی ہے، اس میں ڈال دیا ہے، اور جنات کے اندر سرکشی ہی سرکشی ہے۔ انسان کے اندر اطاعت بھی ہے اور سرکشی دونوں ہے۔ تو شیطان نے اپنی سرکشی کا اظہار کر دیا، جو اس کا نیچر اور اس کی فطرت تھی، اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اللہ کے فرمان کی خلاف ورزی کی، اور فرشتوں کی صحبت میں رہنے کے باوجود اللہ کے حکم کے مطابق آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ فَخْرُجْ مِنْهَا، اس جنت سے نکلو، فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، کیونکہ تو مردود ہے، تم پر لعنت و ملامت ہے۔ ابلیس کو مردود کیوں کہا گیا؟ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور قرآن نے کیا کہا کہ تم پر میری جانب سے قیامت تک لعنت برستی رہے گی۔ تو ابلیس کو مردود کیوں کہا گیا، اور ابلیس پر اللہ کی لعنت کا برکھا کیوں برسے گی؟ ایک بات یاد رکھیں، مسئلہ حل۔ ایک حکم کو ابلیس نے نہیں مانا، اور وہ حکم تکبر کو توڑنے والا تھا، بڑائی اور گھمنڈ کو خاک میں ملانے والا تھا۔ لیکن اس نے بڑائی کا اظہار کیا اور تکبر سے اپنے آپ کو دوچار رکھا، آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ گیا ابلیس مارا ایک سجدہ کے نہ کرنے سے، گیا ابلیس مارا ایک سجدہ کے نہ کرنے سے۔ اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا؟ بہت مشہور ہے، ابلیس نے دنیا کے چپا چپا میں سجدہ کیا ہے، اس کا سارا سجدہ برباد ہو گیا، کہ جب سجدہ کرنے کا موقع ملا سجدہ ہی نہیں کیا۔ آدمی خوب نماز پڑھتا ہے، سنت و نوافل کا انبار لگا دیتا ہے، اسے اذان دے کر فرض نماز کے لیے بلایا تو آتا ہی نہیں ہے، پڑھنے سے فائدہ ہی کیا ہے؟ تو ابلیس نے بہت سجدہ کیا، کہ تمہارے سجدہ کا اعتبار نہیں ہے، جب تم سے سجدہ کا مطالبہ تم نے سجدہ نہیں کیا، اب تمہارے سجدہ کا اعتبار کچھ نہیں، جتنا لاکھوں برس تم نے سجدہ کیا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا فرمایا؟ کہ تم پر لعنت بھی ہے اور تم مردود بھی ہو۔ کیوں؟ ایک سجدہ نہیں کرنے سے۔ ایک سجدہ نہیں کرنے سے ابلیس مردود بھی ہو گیا، ملعون بھی ہو گیا، مغضوب بھی ہو گیا، دھتکار بھی دیا گیا، جنت سے نکال دیا گیا۔ روزانہ 17 وقت کی 17 وقت یعنی 5 وقت کی 17 رکعتوں کے 34 سجدہ سے انکار کرنے پر آدمی سوچتا ہے کہ اب جنت میں کود کے چلے جائیں گے۔ کتنی بڑی حماقت و بیوقوفی ہے۔ ایک سجدہ نہیں کیا تو جنت سے نکالا گیا، اور 34 فرض سجدہ نہیں کرتے ہیں پھر بھی جنت میں جانے کے امیدوار ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے گا کہ جنت میں وہی جا سکتا ہے جس کی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں بار بار جھکتی ہے۔ اگر پیشانی اللہ کی بارگاہ میں نہ جھکے، چاہے جتنے بھی اچھے اعمال بجا لائیں، خدمت خلق کے بڑے بڑے ادارے قائم کر لیں، ریلیف فنڈ بانٹنا شروع کر دیں، لوگوں کی مفت میں دوائیاں اور سہولیات فراہم کر دیں، مسائل اور ان کا حل بھی کر دیں، مختلف قسم کے مشورے بغیر پیسے کی بھی دے دیں، دنیاوی ترقی کے لیے بے شمار راستے انہیں سجا دیں، لیکن اگر آپ کی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتی ہے، یاد رکھیے کہ جنت کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں؟ جنت سجدہ کرنے والے انسانوں کے لیے ہے، سجدہ نہیں کیا تو شیطان کو جنت سے نکلنا پڑا ہے۔
لاکھوں برس سجدہ کیا ہوگا کہ ہزاروں برس سجدہ کیا ہوگا، بہت سجدہ کیا ہوگا فرشتوں کی مجلس میں، فرشتوں کو جس کام میں لگا دیا گیا فرشتے اس میں لگے ہوئے ہیں۔ اتنا سجدہ کرنے کے بعد بھی وہ جنت میں نہیں رہ سکا، جب اللہ کا ایک حکم سجدہ کرنے سے متعلق دیا گیا اور اس نے بجا نہیں لایا۔ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، شیطان نے اللہ سے کہا الہی ہم تو جنت سے نکل ہی گئے ہیں، کچھ میری گزارش ہے، کیا؟ مجھے اب قیامت تک کے لیے عمر دے دی جائے۔ ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب مجھے مہلت دیجئے اس دن تک جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت تک کے لیے ہمیں مہلت دیجئے۔ اور یہ بھی کہا کہ مجھے اختیار اور پاور بھی دیجئے۔ اللہ نے کہا سب تم کو مل گیا۔ قال فإنک من المنظرین، کہا تمہیں اختیار دیا تھا، تمہیں مہلت دی جاتی، ٹھیک ہے، جنت میں تو ہمیشہ رہتے ہی، اب جنت سے نکلے ہو دنیا میں چلے گئے، اب جس دن قیامت قائم ہوگی اس وقت تک تمہاری زندگی رہے گی، تمہیں پاور بھی دیا جائے گا، اختیار بھی دیا، جو چاہو کرنا کر سکتے ہو، مگر یاد رکھو الی یوم الوقت المعلوم، یہ مہلت متعینہ وقت تک کے لیے، مراد متعینہ وقت کون ہے؟ قیامت، قیامت تک کے لیے مہلت۔ تم سوچو کہ قیامت کی میں ہم نہیں مرے، ایسا نہیں ہوگا، قیامت میں سب کا خاتمہ ہونا ہے، تم بھی ختم ہو جاؤ گے۔ ابلیس نے کیا کہا؟ دیکھیے اللہ سے مکالمہ کیا ہو رہا ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ ملأ اعلیٰ میں گفتگو کیا ہوئی ہم کو پتہ نہیں ہے، اب جب قرآن ہمیں خبر دے رہا ہے تب معلوم ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرشتوں سے گفتگو کی تھی، وہ ایک مکالمہ تھا، فرشتے اور شیطان کے درمیان گفتگو ہوئی، وہ دوسرا مکالمہ تھا، اللہ اور ابلیس کے درمیان گفتگو ہوئی، یہ تیسرا مکالمہ ہے۔ سارے مکالمے کے اختصار کے ساتھ یہاں بیان کیا۔ قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، ابلیس نے کہا اے اللہ تیری عزت کی قسم میں ان تمام کو گمراہ کر کے رکھ دوں گا، اس آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکلنا پڑا ہے، اور اس آدم کو تو دنیا میں انسانی نسل کی آبادی کو بڑھانے کے لیے اور اپنا خلیفہ اور جانشین بنانے کے لیے بھیجنے والا ہے، تو میں نے بھی تہیہ کر لیا کہ اس آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکلنا پڑا ہے، ہم اس کی اکثر و بیشتر لوگوں کو جنت میں داخل نہیں ہونے دیں گے، لاغوینہم اجمعین، ان تمام کو ہم گمراہ کر دیں گے، الا عبادک منہم المخلصین، لیکن شیطان نے یہ بھی کہا ہاں تیرا جو مخلص بندہ ہوگا اس پر میرا زور نہیں چلے گا، سب کو تو بھڑکا لیں گے، جو ایمان میں مخلص ہوگا، اخلاص والا ہوگا، وہ دیکھا دیکھی ایمان والا نہیں ہوگا، کسی دنیاوی مقاصد کے لیے ایمان نہیں لایا ہوگا، بلکہ واقعی وہ ایمان میں اخلاص والا ہوگا، تو میرا زور ان پر نہیں چلے گا، وہی لوگ تو بچ سکیں گے۔ قال فالحق والحق اقول، اللہ نے کہا بالکل صحیح بات ہے اور میں بھی حق ہی کہتا ہوں، وہ حق کیا سنو، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، میری حق بات سنو، یہ بھی سن لو کہ میں ضرور بے ضرور تم سے اور تمہارے تمام پیروکار سے جہنم کو بھر کے رکھ دوں گا۔ جب ابلیس نے اللہ سے کہا تھا کہ ان میں سے اکثر و بیشتر کو میں بھٹکا دوں گا، گمراہ کر دوں گا اور جنت میں جانے کے لائق نہیں چھوڑوں گا، مخلص بندے تیری جنت میں آ جائیں گے، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تم جہاں جاؤ گے تمہارے پیچھے پیچھے ان کو بھی بھیج دیں گے، ہم بھر دیں گے تم سے بھی اور تمہارے تمام پیروکاروں سے بھی جہنم کو بھریں گے، اسی لیے تم نے جہنم بنائی۔ جنت تو نیکوکاروں کے لیے، مخلصوں کے لیے ہے، لیکن بدکاروں اور گناہ گاروں کے لیے تو جہنم بھی ہے، اور دونوں کا پیٹ ہمیں بھرنا ہے۔ تو تم جیسے شیطان اور ابلیس اور تمہارے نقش قدم پر چلنے والے جو افراد ہوں گے ان کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے، جہنم کا پیٹ بھی بھرنا ہمارا کام، اس کو تو پیٹ بھریں گے تمہیں لوگوں سے۔ یہاں پر غور کریں تھوڑا سا
کہ ابلیس نے ایک سجدہ نہیں کیا تو لعنتی ہو گیا۔ ہم مستقل سجدہ چھوڑتے ہیں پھر بھی اپنے آپ کو جنت کے امیدوار رکھتے ہیں۔ سوچ میں کیا فرق ہے۔ دوسری بات، ابلیس آدم کے سامنے نہیں جھکا، تب وہ لعنت و ملامت کا شکار ہوا، اور انسان اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، وہ کتنا بڑا لعنتی ہوگا۔ جس پر اللہ کی لعنت ہو کیا وہ پنپ سکتا ہے؟ وہ ترقی کر سکتا ہے؟ وہ سرخرو ہو سکتا ہے؟ وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ آج کامیاب کے نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی عبادت شروع گردانی کی ہے۔ آج حالات جب خراب ہوتے ہیں تو انسان رونا روتا ہے، سر پیٹتا ہے اور سر پٹکتا ہے کہ اب کیا ہوگا، فلاں کی سرکار بنے گی تو ہمارا کیا ہوگا۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا ہے جو آپ پر برسنے ہی والا ہے۔ اللہ ایسے بندوں کو مسلط کرتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے کے ہوش ٹھکانے لگا دے۔ باسن علیہم الی باسن شدید، سخت قسم کی کریل جوانوں کو اور بندوں کو اللہ مسلط کرتا ہے۔ تو جب اللہ مسلط کر دے گا تو کون بچائے گا؟ اس لیے اگر اس کا مقابلہ کرنا ہو تو کسی سیاسی پارٹی کے پیچھے گھومنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جھکیے اور اللہ سے لو لگائیے اور اللہ سے کہیے، ورنہ ساری پارٹیاں ساری سیاسی پارٹیاں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ کچھ ظاہری شکل میں اچھے بن کے آتے ہیں، کچھ ظاہری شکل میں برے بن کے آتے ہیں، لیکن کوئی آپ کی خیر خواہ نہیں ہے۔ اس لیے اس جانب جھانکنے کے بجائے ہمیں اللہ کی جانب جھکنا چاہیے، اور اگر اللہ کی طرف جھک گئے تو اللہ ہماری تقدیر کو سنوار دے گا، پھر ہمارا کوئی بال باقا نہیں کر سکتا ہے۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ۔ اے نبی فرما دیجئے کہ میں اس دعوت و تبلیغ پر تم سے کسی قسم کی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں۔ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، اور میں کوئی تکلف اور تصنع بناوٹ سے بات کرنے والا بھی نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو سمجھایا، اس دعوت و تبلیغ پر پیسے کا مطالبہ نہیں کیا کہ بھائی یہ کام تو ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ بہتر بدلہ دینے والا ہے۔ کسی نبی کو اللہ نے بھوکا نہیں رکھا، کسی مبلغ کو اللہ بھوکا نہیں رکھتا ہے، لیکن اگر انسان اللہ کے بالمقابل بندوں سے مطالبہ کرتا ہے وہ ذلیل و خوار بھی ہوتا ہے، اس کی گاڑی کچھ دنوں تک چلتی ہے اور اس کے بعد مندہ اس کا بازار ہو جاتا ہے۔ لیکن جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگاتا ہے ہمیشہ اللہ اسے خوش و خرم رکھتا ہے۔ تو اللہ کے نبی سے کہلوائے گا کہیے ما اسألکم علیہ من اجر، اس دعوت و تبلیغ کے فریضے کی انجام دہی پر میں تم سے کسی قسم کی اجرت کا اور مزدوری کا مطالبہ نہیں کرتا۔ دوسری بات، وما انا من المتکلفین، میں تصنع اور بنا کر بات نہیں کرتا ہوں، یہ بناوٹی بات نہیں ہے۔ جس کو تکلف کہتے ہیں نا، بتکلف کوئی کام کر لینا، نہیں چاہ رہے ہیں لیکن لوگوں کے نمائش کے دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ حدیثوں میں تکلف کرنے سے منع کیا گیا، نہیں تو ان تکلف، مجھے تکلف کرنے سے منع کیا گیا۔ صحابہ کہتے ہیں نہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تکلف بالضیف، مہمان کے ساتھ بھی تکلف کرنے سے ہمیں روکا گیا ہے۔ اس حدیث پر عمل کریں تو بہت بڑی چیزوں کا ہم ایک طریقے سے اپنے پاس جمع کر سکتے ہیں اور بہت ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ کیا ہے؟ تکلف، کھانے پینے میں تکلف، 10 قسم کا سالن آپ کے پاس موجود ہے، سوائے نقصان کے اور کیا ہوتا ہے؟ 2500 قسم کے کپڑے آپ کے پاس موجود ہیں، سوائے پیسوں کے ضیاع کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ گھر کو اتنا سجایا، بھائی بغیر سجائے بھی آپ کو نیند آ سکتی ہے، یہ سب تکلف ہے۔ بہت انسان بات بناتا ہے، بات ایسا بناتے لگتا ہے کہ واہ بالکل آسمان کا فرشتہ ہی چلا آیا، لیکن اس کی زندگی بالکل کھوکھلی ہے، یہ سب تکلف ہے۔ تو تکلف کرنے سے منع کیا گیا۔ شادی بیاہ میں دیکھ لیجئے، ولیمہ کے نام پر، سنت ولیمہ اس کے نام پہ دیکھ لیجئے 50 آئٹم کھانے کا، جتنا بھی کر کے آپ دے دیکھیے کھانے والا کبھی آپ کی تعریف نہیں کرے گا، کوئی نہ کوئی آپ میں کھل کانٹا عیب نکال کر ہی چلا آتا ہے۔ ایسا دیکھا گیا، بہت کچھ کیا، یہ سب اللہ اس کے رسول کے فرمان کی خلاف ورزی کرنے کا نتیجہ ہے۔ یہ سب متکلف ہے، یہ تکلف ہے۔ لیکن اللہ نے پیسہ دیا تو کر ہی سکتے ہیں، بھائی اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، کر سکتے ہیں۔ آپ کے بغل میں جو روتا ہے اس کی طرح دیکھیے، ایسے کروڑ پتی کو بھی ہم جانتے ہیں کہ جن کے کتوں پہ صرفہ ہوتا ہے اور ان کا بھائی، اس کی بہن اس کے سامنے بھوک مر رہی ہوتی ہے۔
لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ تکلف میں اللہ کے نبی نے تکلف کرنے سے منع فرمایا ہے۔ کئی کئی مکانات لیے بیٹھے ہیں اور ہر ایک بستر کو سجا کے رکھا ہے، کپڑوں کا انبار لگا کے رکھے ہوئے ہیں، جب بھی کوئی مسئلہ پیش آیا کپڑا ہے، بھائی وہاں آپ کے اور بھی تو لوگ ہیں، اس پر انسان کی توجہ نہیں آتی۔ کیا کہا؟ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، میں یہ کوئی بناوٹی بات نہیں کرتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی نے باضابطہ کہا ہے کہ ہم کو تکلف کرنے سے منع کیا گیا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کو مہمان کے ساتھ تکلف کرنے سے منع کیا گیا۔ مہمان آ گیا 25 قسم میں کھانا کھلاتے ہیں، اور وہی آپ کی بیوی بچے مطالبہ کریں تو منہ بنا کے چلے آتے ہیں۔ باہر کے دوستوں کے سامنے ہزاروں روپے کا اب ناشتہ کرتے ہیں تو 400 روپیہ گھر میں دینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ 300-400 روپیہ گوشت لائیے، پورا گھر آرام سے کھا لیجیے گا، نہیں ہوگا۔ لیکن دوست کی مجلس میں آپ جائیں گے، ہزاروں روپے کا صرفہ کریں گے، تھوڑی دیر کے لیے ذرا سا آپ کو اچھا لگے گا، لیکن بعد میں پھر پچھتانا ہی پڑتا ہے۔ ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر دنیا والوں کے لیے، عالمین کے لیے نصیحت۔ یعنی کون؟ قرآن مقدس کو عبرت و نصیحت سے پر کتاب قرار دیا گیا۔ اب اگر کسی انسان کو اس نصیحت بھری کتاب سے ہدایت نہیں ملتی ہے، اس میں قرآن کا قصور نہیں ہے، اس انسان کی اپنی سمجھ کا قصور ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور ان قریب اس کی خبر کو کچھ دنوں کے بعد تم جان جاؤ گے۔ مراد قرآن مقدس پر عمل کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، نہ عمل کرنے کا کتنا نقصان ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے، نافرمانی کرنے سے کتنا نقصان ہوتا ہے۔ دنیا میں ہمیں اچھے اعمال کرنے کی تاکید کی کہ اچھے اعمال کریں گے تو کیا فائدہ ملے گا، اور برے اعمال کر کے جائیں گے تو کیا نقصان ہوگا، اس کی اطلاع، اس کی خبر کچھ ہی دنوں کے بعد مل جائے گی۔ انسان ابھی مرا بھی نہیں ہے، بیمار پڑا، بستر مرگ پہ لیٹا ہوا ہے، اسے ساری چیزیں ان کے سامنے نمودار ہو جاتی ہے۔ پھر قبر میں اس کو سزا ہے، پھر اس کے بعد حشر میں سزا ہے، پھر اس کے بعد جہنم تو سزا ہی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مقدس کی آیت کی روشنی میں عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہاں پہ سورہ 7 ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ آئندہ